السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے. میں ہوں عادل عباسی. 2-3 ایشوز ہیں جس کے اوپر بات کرنی ہے. پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کے بعد سیاسی محاذرائی پنجاب میں جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ ارلی الیکشن مانگتے ہیں، حکومت تیار نہیں ہوتی. اب ان کی ایک گرپ ہے پنجاب کے اندر، KPK کے اندر، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے. تو کیا وہ مطالبہ اب ان کی طرف سے مزید زور پکڑے گا ارلی الیکشن والا یا نہیں؟ اب وہ بھی کچھ تھوڑا ٹائم پاس کریں گے تاکہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، جو اسلام آباد کی حد تک رہ گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ، اس کو مزید ٹف ٹائم دیا جا سکے. کیونکہ یہ کنٹرولز گورنمنٹس کے لیے اس لیے جاتے ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ پروونس میں اپنی گرپ کر لیں اور اس کے بعد اپنے مخالف کو جو ہے وہ چیک کر سکیں انتخابات سے پہلے. ٹرانسفر، پوسٹنگز، یہ لانگ ڈیٹیل ہے، میں اس میں پروگرام کے بعد میں ذرا جائیں گے. پھر ایک دوسری طرف معاملہ ہے عدلیہ پر دباؤ بڑھانے کا. آرٹیکل 63A کی اثر نو تشریح کی بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے. خان صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا ارشد شریف صاحب کو، اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بات کی فورن فنڈنگ سے متعلق جو پروہیبٹڈ فنڈنگ بن چکی ہے، ذرا اس پہ بات کریں گے. انہوں نے بتایا کہ ان کی پروہیبٹڈ فنڈنگ میں اور دیگر جماعتوں کی یعنی پیپلز پارٹی اور PMLN کی پروہیبٹڈ فنڈنگ میں کیا فرق ہے. کچھ اس مسئلے کو ڈسکس کریں گے. اور IMF والا معاملہ جو ہے وہ ہمارے سامنے اس وقت پڑا ہوا ہے کہ وہاں پر جو ہے جو بورڈ میٹنگ ہونی تھی جہاں پاکستان کے لیے فیصلہ ہونا تھا، وہاں پر اب تھوڑا سا ڈیلے آ رہا ہے. تو کچھ 2-3 چیزیں ہیں جن کو ہم نے آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا ہے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علی نواز اوان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. پتہ نہیں اب تو ظاہر استعفے قبول ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کا نام تو خیر ابھی اس میں نہیں آیا، لیکن آگے ڈر گئے اسلام آباد. نہیں ڈر نہیں گئے، وہ میرا خیال ہے کہ نمبر بھی دیکھا جا رہا ہے، کہاں مارجن کم ہے وہاں مقابلہ پہلے کیا جائے پھر اس کے بعد ہوگا. ناصر حسین شاہ صاحب وزیر بلدیات سندھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر زبیر صاحب ماہر معاشیات ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے، کیونکہ ظاہر ہے اکانومی ہی اصل ایشو ہے ہمارے سامنے، بڑا چیلنج ہے. اور جب تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی، جب تک ہمارے ہاں یہ ہنگامہ آرائی سیاسی میدان گرم رہے گا، تب تک معیشت سے کے میدان سے اچھی خبریں ہمیں جو ہے وہ نہیں مل رہی ہیں. I'll start with you اوان صاحب. پھر اس کے بعد ذرا ہم اس مسئلے کو بھی ڈسکس کریں گے. جو وکٹری اسپیچ میں خان صاحب نے پنجاب کے بعد ہم نے دیکھا بات تو کر رہے ہیں فوری الیکشن کی، لیکن آپ کے پاس بھی ایک آپشن ہے. اب حکومتیں ہیں 2 بڑی صوبوں میں، آپ چاہیں تو وہ توڑ کے آگے جا سکتے ہیں. کیا یہ معاملہ اب تھوڑا اور طول پکڑے گا؟ اور آج بھی الیکشن کے حوالے سے کیا بات کی وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، پھر آپ کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں. نون لیگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ فائنینشل ٹائمز کا آ گیا، یہ 2.1 ملین ہے، وہ 20 ملین ڈالر اس میں سے نکلنے کا. اور وہ ہے الیکشنز نہیں، صاف اور شفاف الیکشن. وہ الیکشن نہیں جو انہوں نے ابھی پنجاب کے بائی الیکشن میں جس طرح کی دھاندلی کی ہے. ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں، لوگوں کو ٹرسٹ کریں. جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ پھر سٹیبل ہو جائے گی. لوگ سمجھیں گے 5 سال کے لیے گورنمنٹ آ گئی ہے، پھر اس کے بعد وہ سٹیبلٹی آنی شروع ہو جائے گی. وہ کہتی ہے ان کی پریزیڈنٹ مریم کہ جی لنگڑی لولی حکومت ہے، تو لنگڑی لولی تو الیکشن کروا دو. جناب کیا ہے فوراً ابھی بھی ارلی الیکشن کی ڈیمانڈ ہے یا تھوڑا وقت گزارا؟ اس کو 2 سینیریوز ہیں. ایزن تحریک انصاف آپ کی لگ بھگ پاکستان کے اندر 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں، جس کے اندر اگر لگ بھگ دیکھا جائے تو 16 کروڑ کے اوپر اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے. ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے جس طرح وہ اکانومی کو رن کر رہے ہیں، جس طرح جو ڈیسیژنز لے ہوتے ہیں، جس طرح وہ لنگر آن کر رہے ہیں. ڈالر کی فلائٹ آپ دیکھ رہے ہیں، انفلیشن 40% کے اوپر پہنچی ہوئی ہے. جو گلوبل مارکیٹس کے اندر جو کرائسس آیا ہوا ہے پوری دنیا اس سے ہٹ ہوئی ہے. تو یہ تو اس کو بالکل اس کے اوپر بالکل فارغ ہو جائیں گے. جتنا ٹائم یہ زیادہ لگائیں گے اتنا نظام اور خراب ہوتا جائے گا. پر ہم یہ نہیں چاہتے. ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے ہم بیٹھ کے اپوزیشن کریں اور 6, 7, 8, 9 مہینے بعد الیکشن ہم شاید 2/3 سے بھی اوپر چلے جائیں. بات پاکستان کی ہے اور پاکستان آگے کیسے جا سکتا ہے. ہم وے فارورڈ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں کل دوبارہ اسی الیکشن کمیشن کے نیچے اگر الیکشن ہوتا ہے لیٹ سپوز، تو کیا پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اسے قبول کرے گی جس کے سامنے پریسیڈنٹ یہ ہے کہ صرف 5 ریزرو سیٹوں کے اوپر جو لاہور پنجاب کے اندر انہوں نے اپوائنٹمنٹ کرنی تھی، نوٹیفیکیشن کرنا تھا. لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، پہلے اس کی ججمنٹ غلط دی، پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس کو صحیح کیا، سیٹ اسائڈ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے 1 مہینہ لگایا. جس طرح آپ نے دیکھا کہ کراچی ڈسکا کے اندر جو انہوں نے ایکشن لیا کہ 23 پولنگ سٹیشنز کے اوپر ریزرویشنز تھی اپوزیشن کو، اور انہوں نے پورا ڈسکا کا جو الیکشن ہے وہ ختم کر دیا اور کرا دیا. اس کے ساتھ ہی آپ اس کا جب پیرالل ڈرا کرتے ہیں کہ سندھ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوتا ہے
اور ساری کی ساری ان کی اپنی پی ڈی ایم کی جماعتیں کہتی ہیں کہ وہ سارا کا سارا ریگ ہو گیا ہوا ہے. وہ آپ کے سامنے بائی الیکشن ہوتا ہے کراچی کا, 8.5% ٹوٹل ووٹ پڑتا ہے, وہ اس کے اوپر چپ ہے. ابھی پی پی 57 کے اندر 5% ووٹنگ 5% کے اندر اگر ریزلٹ آئے تو اسی وقت آر او کہتا ہے کہ آپ اس کی ریکاؤنٹنگ کر دیں. جس طرح ڈیلے کیا گیا اور اس کو ووٹ ڈلوانے کے لیے کس طرح اس کو لنگر آن کیا گیا, آخری دن اس کو نوٹیفیکیشن کیا کہ آپ جا کے ووٹ ڈال دیں. جس طرح علی امین گنڈا پور کو تو لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں کہا کہ تم اپنے بھائی کی کمپین چلا رہے ہو اور اس کو نااہل قرار دے دیا. تو ایک طرف بالکل بائس ڈیسیژنز نظر آ رہے ہیں آپ کو. یہ فورن فنڈنگ پروہیبٹڈ فنڈنگ لے لیں, سپریم کورٹ 2017 میں کہہ چکی ہوئی ہے. فنڈنگ پہ آتا ہوں, پہلے ذرا بائی الیکشن تو آگے وے فارورڈ کیا ہے خان صاحب, کیا اس وقت اسٹیبلٹی ریکوائرڈ ہے کنٹری کو, اکانومی کبھی نہیں کھڑی ہو سکے گی اگر آپ تمام سیاسی جماعتوں کا یہی انداز رہے گا جو اس وقت ہے. شاہ صاحب آپ سن رہے تھے عوان صاحب کی بات, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ارلی الیکشن ہی مسئلے کا حل ہے. ہم سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن بائسڈ ہے اگینسٹ پی ٹی آئی اور اس کے انڈر بھی نہیں ہونا چاہیے الیکشن. اور ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں آپ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, اگر آپ مزید طول دیں گے معیشت اور برباد ہوتی جائے گی, ملک کا مزید نقصان ہوتا جائے گا. اس لیے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرا دیں, اپنی بھی جان چھڑا لیں, ہماری بھی چھڑا لیں. یور ٹیک آن. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی ان کو تو شروع دن سے سب کہہ رہے تھے کہ الیکشن کروائیں, اس وقت تو یہ الیکشن کی طرف آتے نہیں تھے. اب وہ ایک دم الیکشن کی بات کر رہے ہیں. الیکشن ضرور ہوں گے انشاءاللہ ٹائم پہ 2023 میں جب جو الیکشن کی ڈیٹ ہے. اور پھر یہ جو اس وقت سب لوگوں نے اپنے رخ کیے ہوئے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب کی طرف, یہ وہی چیف الیکشن کمشنر ہیں جن کو انہوں نے خود مشاورت سے یہاں پہ رکھا, ان کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے. اور پھر جب ان کو آیا علم میں کہ یہ اب فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ جائے گا تو پھر یہ اب ان کو پریشرائز کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور اب یہ سب یہی حربے ہیں کہ کسی طرح اس فیصلے کو روکا جائے. دیکھیں یہ کیس 2014 سے ہے, 8 سال تک انہوں نے ہیلوں بہانوں سے اس کو آگے کیا, پیچھے کیا, کوشش کی کہ نہ آئے. اور یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کوئی پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این یا مولانا صاحب کے اس نے نہیں کیا. یہ ان کے اپنے جو سینئر تھے اکبر ایس بابر صاحب, انہوں نے کیا. اور پھر اب جب فیصلہ آنے والا ہے تو پھر یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, پریشر کر رہے ہیں. آپ نے عمران خان صاحب کا انٹرویو دیکھا ہے ابھی؟ جی میں نے نہیں دیکھا. انہوں نے بھی ایکسپلین کیا ہے, میں آپ کو ذرا وہ شارٹ اگر پڑھا وہ بھی ذرا سنوا دیں, پھر میں آپ سے سوال رکھتا ہوں. ایکسپلین کیا ہے کہ یہ تو پروہیبٹڈ فنڈنگ ظاہر ہم سب کو پتا ہے یہ مسئلہ ہے, لیکن انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ کیسے ان کی پارٹی صرف نہیں بلکہ آپ کی پارٹیز بھی اس کے اندر جو ہے وہ پھنستی ہیں. تینوں کا ایک ساتھ جانا چاہیے, اور اگر تینوں کا ایک ساتھ نہیں ہوتا تو وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ کا زیادہ کام خطرناک ہے. سنوائیے گا. نون لیگ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ فائنینشیل ٹائمز کا آ گیا. یہ 2.1 ملین ہے, وہ 20 ملین ڈالر تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ 2.1 ملین یہ تو 2 ڈنرز کر کے اس نے ہم نے, اور بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے آئے ہیں, ڈسکلوزڈ ہیں, ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں ہیں, یہ چھپا کے نہیں لیے. انہوں نے ان کے اوپر تو اگر یہ شور مچا رہا ہے 20 ملین ڈالر تو وہ اس میں جو فائنینشیل ٹائم کہ رشوت دی گئی ان کو, دونوں بھائیوں کو. جی شاہ صاحب. دیکھیں اب یہ خان صاحب تو اس طرح کی الزامات ضرور لگائیں گے. اب جب ساری چیزیں عیاں ہو رہی ہیں, آن پیپر آ رہی ہیں, تو پھر یہ بات کریں. جی بالکل آئے, پی ایم ایل این آتی ہے, پیپلز پارٹی آتی ہے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس میں آتی ہے تو اس پر جو قانون کے تحت ایکشن ہے وہ لیا جائے. انہوں نے تو اپنے اس کو طول دینے کے لیے تو انہوں نے اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا شروع کرایا تھا نا. ٹھیک ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ وہ پارٹی ہے, مگر تینوں کا اگر ساتھ شروع ہو گیا اور تینوں کی ایک ساتھ ہی چھٹی ہو گئی تو پھر یہاں پر ہوگا کیا؟ کیونکہ جی چھٹی والا کیس نہیں ہے, پروہیبٹڈ فنڈنگ. میں یہ کہہ رہا ہوں دو دوسری ڈیفرنٹ چیزیں. میری بات سنیں, میری بات سنیں. چھٹی سے مراد میری یہ ہے کہ آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ فورن فنڈنگ آج وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. پروہیبٹڈ فنڈنگ کی ایسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ڈیمیج ہوگا, اور ساتھ ہی دونوں اگر ان دونوں تینوں کو ایک ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ملک چلانا کس نے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سب کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. کریڈیبلٹی کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اکانومی جو ہے وہ اس وقت جس سٹیج کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, الزامات بیانات یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آئی ایم ایف
والا مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں ان کا بورڈ جو ہے وہاں پر وہ ہالیڈیز پہ چلے گئے ہیں, وہ واپس آئیں گے, سب کچھ ہوگا. ایک خبر چلی ہے آرمی چیف جو ہے انہوں نے بات کی ہے. ظاہر ہے جب ہماری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہوں گی, جب حکومت کو نہیں پتا ہوگا آنے والے 20-25 دن میں کیا ہونے والا ہے, جب اپوزیشن حکومت ایک دوسرے کے لیگ پولنگ اور سیٹ سے بائی الیکشنز پہ سارا فوکس ہوگا اور یہ چیلنجز ہمارے سامنے آئیں گے, تو کسی نے تو بات کرنی ہے اور کسی کو بھی بات کرنی چاہیے تاکہ اس ملک کے حالات کو دیکھا جا سکے. تو آئی ایم ایف بھی یقیناً دیکھ رہا ہوگا یہ سارا کچھ, اور وہ ممالک بھی دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے ہماری سپورٹ کرنی ہے. تو وہ ان حالات میں کیسے پاکستان کی مدد کریں گے اور کون پاکستان کا کیس لڑے گا؟ دیکھیے عادل, بات یہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ سٹاف ایگریمنٹ ہو جائے جس طرح پاکستان کے ساتھ ہو گیا, اس کے بعد کچھ ٹائم لگتا ہے ڈاکیومنٹیشن کے لیے. پھر ڈاکیومنٹس جب تیار ہو جائیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں ایگزیکٹو بورڈ کو, اور ہر ممبر جو ہے وہاں پر وہ پاکستان میں ہم اپنے رپورٹ نہیں پڑھتے, ہر ایگزیکٹو ممبر جو ہے کوئی وہاں پر 30-40 ہے, وہ ہر ایک اس کو پڑھتے ہیں, اس پر تنقید کے لیے تیاری کرتے ہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے. پھر بورڈ سے ٹائم لیا جاتا ہے. آئی ایم ایف میں 180 ممبر ہیں, ان سب اوروں کے بھی پروگرام آ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے مطابق ٹائم لیا جاتا ہے. اب انہوں نے اس بات کو دیکھا نہیں, اپنی کمزور حالت کو دیکھا نہیں, اور اتنی دیر کر دی اپنے فیصلوں میں کہ سٹاف ایگریمنٹ دیر سے ہوئی. اب جب وہ ٹائم اس کا آ رہا ہے تو وہ جو مغربی ممالک میں جو عام تعطیلات کا ٹائم ہوتا ہے اس کے بیچ میں آ رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تیسرے ہفتے میں آپ کو بورڈ میں لگا دیں گے آپ کی باری. لیکن بات یہ کہ پاکستان کے حالات یہاں پر اتنے کمزور ہیں, اور یہاں پر غلط بیانات سے اور غلط قسم کی سیاسی یہ کشیدگی سے ایسی اسپیکولیٹو ڈرائیو بھی ہو گئی ہے کہ ڈالر چڑھتا جا رہا ہے. اور ناٹ اونلی پولیٹیشن, میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میڈیا میں بھی اتنی اننیسیسری ڈیبیٹس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ایک مارکیٹ کا کانفیڈنس شیک ہو رہا ہے. بالکل, دیکھیں نا یہ جو سینسیشنل مطلب باتیں یہ ہوتی اطلاعات بھی ہیں کہ $11 بلین تو صرف ڈومیسٹکلی یہاں پر جو ہے وہ رکھ لیا گیا ہے, سیو کر لیا گیا ہے, چھپا لیا گیا ہے. مطلب دیکھیں جو بھی ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو اس وقت فورن ایکسچینج کی مارکیٹ ہے نا بڑی تھن ہوتی ہے, وہ تھوڑے سے خرید و فروخت کے ساتھ اس کی جو قیمت ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پر ان کو اور نہ ہی کسی اور پارٹی کو, اس حکومت کو یا نہ ہی کسی اور پارٹی کو, پاکستان کے جو مسائل کی جو میں کہوں گا ایرجنسی ہے اس کے اوپر ان کو خیال ہے. تو وہ تو اپنی کشمکش میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑا اچھا کیا کہ کسی نے اس میں قدم لیا, جو آرمی چیف نے کیا کہ ان سے رابطہ کرے کہ بھئی آؤٹ آف ٹرن ہماری یہ پہلے اگر آپ کی باقی چیزیں ڈاکیومنٹیشن اور ڈسٹریبیوشن آف ڈاکیومنٹس ہو چکی ہیں تو بورڈ میں اس کو کائنڈلی پہلے لایا جائے. یہ تفصیل سے تو انہوں نے نہیں کہا ہوگا, لیکن یہ چیز دیکھنی ہوگی آئی ایم ایف نے. اس میں کم از کم یہ ہوگا کہ کم از کم مارکیٹ کو ابھی ذرا تسلی ہو جائے گی کہ ہاں آئی ایم ایف ہمیں جو دے رہا ہے وہ دے گا, اور یہ جو ہمیں یہ جو اسپیکولیشن ہے. اب دیکھیں مفتی اسماعیل نے اسی حوالے سے میں بات کروں, کہہ دیا کہ 4 بلین کا گیپ ہے. یہ کبھی کوئی بھی کارپوریشن کا ہیڈ کہہ دے کہ اس کی کمپنی میں 4 بلین کا گیپ ہے, اس کمپنی کے شیئر تو زمین پر گریں گے. دیکھیں نا, یہ تو ایسا کام کیا کہ یہ تو غیر ذمہ دارانہ اور میں کہوں گا مکانہ بھی ہے, لیکن شاید اس میں کوئی الٹیریئر موٹیو ہو. کیا اس کے بدلے وہ یہ تاثر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ شیئرز جو ہیں کمپنیوں کے, پاکستان کی جو بلو چپ کمپنی ہیں ان کو ہم فوراً بغیر کسی پروسیس کے, بغیر طریقہ کار کے بیچ دیں. بات یہ ہے کہ 4 بلین کا گیپ اول ہے نہیں. آئی ایم ایف کے سٹاف کی جو کنکلوژن ہوتی ہے, ختم ہوتا ہے, وہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ گیپ کے ساتھ وہ چلے جائیں. اس کا مطلب وہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر چکے ہیں, اور جب انہوں نے ایک ڈالر کا حساب کیا کہ پاکستان کو کیا ضرورت ہے, کہاں سے آئے گا. تو یہ کہنا, اب بات یہ ہے کہ کچھ ڈالر آ جائیں گے, کل آئیں گے, کچھ 6 مہینے کے بعد, دسمبر کے بعد آئیں گے. یہ 4 بلین دسمبر کے بعد آنے ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ سے ایک اسٹیبلٹی آنی ہے نا, جو برادر ممالک نے پاکستان کی مدد کرنی ہے, اور وہ بھی سب وہ ادھر دیکھ رہے ہوں گے, آئی ایم ایف ان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طرح دیں گے. سر ملک تو سب کا ہے نا. اب آپ کی بھی حکومت 2 صوبوں میں بڑھے اور 2 ادھر پی ڈی ایم کی سمجھ لیں آپ, تو کیا کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے بیٹھ کے کہ چلو الیکشن بھی اپنی جگہ, لیکن یہ جو اکنامک کرائسس ہے, جو ایمرجنسی ہے, جو ایشوز ہمارے سامنے ایک پرابلم ہے, اس کے لیے بیٹھ جائیں. ہاں ٹھیک ہے, جہاں ریفارمز کی بات ہے, جہاں الیکشن کمیشن کی بات ہے, ساتھ میں یہ بات بھی کر لیں کہ چلو اس کرائسس کے اندر, کیونکہ اگر ہم نہ نکلے تو پھر سب ایک ساتھ ڈوبیں گے, حکومت کون کرے گا یہاں پہ, پھر تو
کسی کے پاس کچھ نہیں رہے گا. جو زبیر صاحب نے بات کی, پہلے میں اس کی بات کر لوں. انہوں نے بات بالکل ٹھیک. دیکھیں, ایک انہوں نے مفتاح نے اس طرح کی پہلی دفعہ اس نے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. اگر آپ کو 99 کے اندر 2009 کے اندر یاد ہوگا تو انہوں نے ایک COD کے بعد ایک جوائنٹ بنائی تھی گورنمنٹ, تو اسحاق ڈار نے آتے ہی کہہ دیا تھا کہ گورنمنٹ تو دیوالیہ ہوئی تھی, اور اس کے بعد جو رن ہوا تھا گورنمنٹ کے اوپر آپ کو یاد ہوگا. مفتاح بھی اس کی کنٹینیوٹی ہے. جب ان کی گورنمنٹ آئی تھی یا آنے والی تھی تو انہوں نے کہہ دیا مارکیٹ بالکل صحیح بات کریں, بڑی اسپیکولیشنز ہوتی ہیں, بڑی تھن مارجن ہوتا ہے, ابھی بھی اسپیکولیشن پہ چل رہی ہے. انہوں نے کہہ دیا, آپ کا وزیر خزانہ اٹھ کے یہ کہتا ہے ٹی وی پروگرام کے اندر کہ پاکستان کا جو اس سال جون کلوز ہوگا اس کے اندر جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا وہ $23.5 ارب ہوگا. تو مجھے بتائیں نا مارکیٹ کا کیا حشر ہوگا. آپ کا جو فزیکل ڈیفیسٹ ہے اس کا جو نمبرز اس نے بتائیں, کیونکہ وہ دوسری طرح اس کا نمبرز آتے ہیں. اگر آپ کا فزیکل ڈیفیسٹ $65 ٹریلین ہے اور وہ آ کے کہہ دے کہ نہیں 95 ٹریلین ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو مارکیٹ ہے وہ کس طرح بیہیو کرے گی. زیادہ ٹیکنیکل اگر ہم نہ ہو, میں آگے کی طرف چلتا ہوں. دیکھیں آپ دیکھو, آپ یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں ان کی اسپیکولیشن اور ان کی ازمپشنز کی وجہ سے جو وہ ٹی وی پہ آ کے بات کر دیتے ہیں مارکیٹ, مس کیلکولیشن آپ کی ورکنگ ہی نہیں ہے, آپ مارکیٹ کا جانتے ہی نہیں ہے. آپ سے زیادہ تو IMF جانتا ہے جو اپنے فگرز کوٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ جو فگر کوٹ کر رہے ہیں اپوزیشن میں بیٹھ کے, یا جب آپ کی گورنمنٹ آنے والی ہے, وہ ٹوٹلی بیس لیس ہیں. تو مارکیٹ کے اندر اسپیکولیشن ہوئی ہے. رائٹلی سیڈ دیٹ کہ IMF اپنا ہوم ورک کر کے ہی تو آپ سے ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہے. اب آپ نے جو دوسری پولیٹیکل بات کی, دیکھیں اگر میں یہ کروں, ہم یہی سوچ کے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کا پاکستان ہے. اگر پاکستان کی اکانومی سٹیبل نہیں ہوگی, پاکستان آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتا. پاکستان کی اکانومی کیسے سٹیبل ہوگی؟ جب پولیٹیکل حالات سٹیبل ہوں گے. پولیٹیکل حالات کب سٹیبل ہوں گے؟ جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف چلتے ہیں. بٹ عادل آخر میں ایک بات دیکھیں, جو الیکشن سے نیچے کوئی بات نہیں, وہ کہتے ہیں الیکشن کے علاوہ کوئی بات. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں خوف ہے نا, خوف کا کوئی حل نہیں. جب میں اپنا فیصلہ خوف کی بیس پہ کرتا ہوں نا عادل, آپ پروگرام کرنے سے پہلے کہہ دیں میرا پروگرام کوئی نہیں دیکھے گا, آپ کے اندر ایک فیئر آ گیا, اور وہ فیئر کی بیس پہ جو آپ اپنا پروگرام کریں گے وہ پروگرام نہیں چل سکتا. اسی طرح ان کے دماغ میں ایک فیئر ہے کہ اس وقت اگر ہم نے الیکشنز کرا دیے تو عمران خان تو 2/3 میجورٹی لے لے گا. جو فیئر ہے وہ ان کے پورے ڈیسیجن میکنگ کے اوپر حاوی ہوا ہے. آپ اس فیئر سے جب تک نہیں نکلیں گے آپ آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, یہ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ حکومت اتنی ڈیفینسو ہوئی ہے, اور یہ جو بھی بائی الیکشن ہوئے اس کے بعد تو اور زیادہ ڈیفینسو ہو گئی ہے, کیونکہ پنجاب کے فرنٹ پہ PMLN کا ہارنا ظاہر ایک ایشو تو کریٹ ہو گیا ان کے لیے, پرابلمٹک تو ہے. یہ زرداری صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کچھ رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں الیکشنز پہ, کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے ان کی دبئی کے جو دورہ ظاہر ہے وہ نجی مصروفیات ہیں, لیکن کچھ اس قسم کی بھی بات چیت ہو رہی ہے. یہ درست ہے بات, اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ سب اسپیکولیشنز ہیں, اور جس طرح شیخ رشید صاحب ہمیشہ کوئی ڈیٹ دے دیتے ہیں کہ جی اس میں الیکشن ہو رہا ہے, ایک مارکیٹ میں ایک چیز فلوٹ کر دیتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں مفتاح اسماعیل صاحب کو یہاں پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے انہوں نے اگر کوئی ایسی بات کہہ دی جس کا اثر ہوا ہے مارکیٹ پہ, لیکن انہوں نے بدنیتی سے یہ نہیں کیا کہ جب وہ ان کو دیکھا, جب PTI کی حکومت تھی کہ حکومت جانے والی ہے تو انہوں نے قیمتیں کم کر دیں پیٹرول کی, دیگر چیزوں کی, اور پھر جو انہوں نے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا یہ اس کا ہم بھگت رہے ہیں کہ ٹائم پہ یہ گئے نہیں, اور جب بالکل پھنس گئے تو وہ ایگریمنٹ کیا جو کبھی کسی نے نہیں کیا, جس کو آج تک سب لوگ جو ہیں فیس کر رہے ہیں. پر نہیں گئے آپ لوگوں نے, یہ تو طے کر لیا IMF کے پاس جانا ہے, بٹ جب لندن ملاقاتیں ہو رہی تھی, لندن یاترا ہو رہی تھی, تو 3 ہفتے تک یہ فیصلہ ہوتا رہا کہ قیمتیں بڑھانی ہے کہ نہیں بڑھانی. تو جو غلطی انہوں نے کی وہی غلطی آپ لوگوں نے بھی کی. حاجی عادل عباسی صاحب 1-2 ہفتے والی جو غلطی وہ ایسی نہیں ہے, وہ ایشوز ایسے تھے جو مصروفیت میں تھے, لیکن جو انہوں نے کیا کہ وہ جو کہہ گئے تھے کہ ہم خودکشی کر لیں گے اور یہ کر لیں گے, اس اثر میں یہ گئے ہی نہیں. اور جب IMF کے پاس نہیں گئے تو اس وقت گئے جب انہوں نے پھنس گئے, اور پھر ایسا ایگریمنٹ کیا کہ جس کو آج تک ہم لوگ بھگت رہے ہیں. اور اب ان کی وہ جو کارکردگی تھی یا جس طرح کی نااہلی تھی اس کو سب, لیکن جو اس وقت وفاقی حکومت ہے, جو لوگ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے پاس صرف اپنی فیم یا اس کے لیے نہیں, وہ ملک کا سوچتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ جی کل کو ہم نے الیکشن میں جانا ہے تو ہم یہ کم کر دیں قیمتیں اور پھر وہ ملک کو ایسی صورتحال سے دوچار کر دیں جو خطرناک ہو. ایسا نہیں ہے. ویسے بہت شکریہ, آپ نے جو ہے وہ مجھے پہلے ہی سوال پہ حاجی کہہ دیا.
اگر 2-3 ایک ساتھ کرتا خدا نہ خواستہ کچھ اور نہ کہہ دیتے لیکن الحاج کہہ دیتا, الحاج اور زوار بھی کہہ دیتا. اچھا, بڑی نوازش, بڑی مہربانی. لیکن مسئلہ یہ ہے اس وقت پرابلم یہ پرسپشن کی ہم بات کر رہے ہیں نا. اگر پرسپشن ٹھیک ہوتا, گورنمنٹ مثلا اگر مفتاح اسماعیل صاحب کے بیانات اگر ویلیو ایڈ کر رہے تھے, اگر گورننس کی بیٹرمنٹ کے لیے کوئی سٹیپ لینے کے بعد ایسے بیانات دے رہے تھے جس سے امپریشن اچھا کریٹ ہوتا, تو شاید ہم آج بات یہ نہ کر رہے ہوتے. لیکن ایسا امپریشن ہے کہ آج جو ہے وہ مارکیٹ سٹیبل نہیں ہو پا رہی, کیونکہ وہ ہر چیز آ کر پاس آن کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ تو آپ کی اوور آل پالیٹکس کے لیے بھی ڈینجرس ہے کہ ان کے پاس سولوشن کوئی نہ ہو اور وہ سب کہیں کہ جی یہ برڈن یہاں سے آیا میں نے پاس آن کر دیا, یہاں سے آیا میں نے پاس آن کر دیا. گورننس کے وہ ماڈل کہاں گئے؟ آگے سے ہمیں ڈرا دیا جاتا ہے کہ جی سری لنکا بن جاتے ہم, یہ بھی ڈرا دیتے ہیں کہ جی سری لنکا بننے والے تھے, آپ بھی ڈرا دیتے ہیں سری لنکا بننے والے تھے. اور حالت یہ ہے کہ آج بھی جو ہے وہ ڈیلے جتنا ہوتا جا رہا ہے, پرسپشن ہی تو ٹھیک کرنا تھا, جو کہ پرسپشن آپ کی گورنمنٹ ٹھیک نہیں کر سکی ہے. شاہ صاحب یہ آپ لوگوں کو بھی ریئلائز کرنا پڑے گا, اور ڈیلے کرنے کی وجہ سے یہ ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑی ہے. پرسپشن کی بات ڈاکٹر جو ہم پہلے بھی کر رہے تھے, یہ جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز بات کر رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم ایک اچھی ول سے کر رہے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم بھی اچھی ول سے کر رہے تھے, سانو کیوں کٹیا ہے. تو یہ ایک دوسرے کو نکال دیتے ہیں اور پھر معاملہ نیت پہ لے جاتے. کیا دنیا میں ممالک نیتوں کو جانچتے ہیں یا پھر آپ کی پرفارمنس اور گورننس کے ماڈل کو جانچتے ہیں؟ عادل بات یہ ہے کہ اٹس مور دین پرسپشن, پرسپشن سے زیادہ مسئلہ ہے. اس وقت جو پاکستان کی جو اکنامک حالات ہیں یہ صرف اس میں تو اسپیکولیشن نے, غلط بیانات نے اس کو پیچیدہ کر دیا ہے, روزمرہ کی جو ایکسچینج ریٹ کے جو فلکچویشن اس کو زیادہ کر دیا ہوگا. لیکن بنیادی طور پر پاکستان کی جو اکنامک کمزوری ہے وہ ہے ہمارے بڑے بجٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے. اور میں کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم نے بجٹ کے ایکسپینڈیچرز کو 15-20% کم نہیں کیا, دونوں پارٹیوں نے ابھی تک اس بات کو وہ نہیں کیا, اس کو آگے نہیں لے کر گئے. یہ لوگ الیکشن موڈ میں ہیں, یہ الیکشن یہ لوگ لڑتے ہیں حکومت کے اخراجات کے ذریعے, لوگوں کے لیے پروجیکٹس کیے فلاں کیے, لیکن ملک کو جو چیز یہ جو وائٹ ایلیفینٹس ہیں یا جو پرائیویٹائزیشن کا پروسیس, صرف یہ نہیں ہے نا, ٹوٹل ایکسپینڈیچر جو ہے نا وہ آپ کے اتنے زیادہ ہیں. دیکھیں آئی ایم ایف جو بات کر رہا ہے وہ میکرو اکنامک کے بنیادی اصولوں کے مطابق کہ آپ کا بجٹ کا خسارہ کم ہوگا تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ کم ہوگا, کرنٹ اکاؤنٹ کم ہوگا تو پھر ڈالر سٹیبلائز ہوگا, کرنٹ اکاؤنٹ بجٹ کم ہوگا تو پھر آپ کی انفلیشن کم ہوگی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ آپ کے انفلیشن اور ڈالر دونوں کی بنیاد ہے, وہ اس کو کم کرنا ہوگا اور اس پر یہ لوگ نہیں آ رہے. یہاں پر اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک ٹیکنیکل گورنمنٹ کی ضرورت ہے انٹرم پیریڈ کے لیے جب بھی ہے, تاکہ وہ اس قسم کے احکامات جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے دیٹ از ناٹ, وہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے. وہ شاید اس وقت ایک پٹی ہے, یہاں پر بڑی بڑی سرجری کی ضرورت ہے آپ کو, سمجھے نا. تو یہ آپ نے ملک اگر اس طرح لے کے جانا ہے کہ 3 مہینے کے بعد پھر اگلا کرائسس, 6 مہینے کے بعد اگلا کرائسس, تو یہ بات بننے نہیں. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں ٹیکنیکل گورنمنٹ کی, تو وہ تو پھر 3 مہینے میں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. لیکن نہیں, بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں. یہ بات سنیں, یہ اسٹروک آف دا پین سے چینجز کین بی براٹ. یہ اس میں ابھی اگر آپ ٹیکنیکل ٹیم کو لا رہے ہیں کہ وہ ابھی سوچے اور ریسرچ کریں, نہیں, یہ ان کا کام ہے. جو دیکھیں جو اس کو متواتر دیکھ رہے ہیں, جو آپ کو ابھی لکھے ہوئے نسخہ بتا سکتے کہ کیا واٹ از دا وے فارورڈ, سمجھے نا. تو وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد جب واپس تو پھر ذرا ممنوعہ فنڈنگ کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اور کچھ اور ایشوز پر آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. یہ اوورسیز پاکستانی غلط ہوا, مجھے بتا دو کیا جو چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے, جو غلط ہوئی ہیں اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. پرابلم یہ کہ یہاں ہر بندہ کہتا ہے کہ میں اب جو ہے وہ تنقید سے ماورا ہوں. میں آئی ایم ابو. پرسنلی دیکھو بات, آئی تھنک دیٹ بیکاز دیر آر نو ادر چیکس اینڈ بیلنسز, اسٹیبلشمنٹ مسٹ لک اوور دا شولڈر. دیکھو وہ ضرور وہ دیکھیں, ورنہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے. جی کمپلیٹ یور آرگومنٹ. جی آپ کمپلیٹ کر لیں اپنا آرگومنٹ. آپ کے خیال میں ان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا تھوڑا آگے جا کے, کیونکہ جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے, ٹرموائل ہے, یہ صرف اس طرح حل ہونے والا نہیں ہے. اکنامک کنڈیشن اسی طرح رہے گی اس کی وجہ سے. دیٹ واٹ یو آر سیئنگ. ان کی جو آپس میں ٹسل ہے دیٹس گڈ فار ڈیموکریسی. ایک دوسرے کو جو غلطیاں وہ سامنے لاتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ جب
ان کو چھوڑ دیا جائے, ان کو 2/3 میجورٹی دے دی جائے, کچھ اور کر دیا جائے. آئی ہوپ پی ٹی آئی ڈزنٹ گیٹ 2/3 میجورٹی. میں ایم اے ووٹر فار پی ٹی آئی. میں عمران خان کا بڑا دیکھو اسکول میں میں اس کا کرکٹ کیپٹن رہا ہوں. ہاں, یہ ہمیشہ مجھے کہتا ہے کہ پارٹی جوائن کرو. ٹھیک ہے, ناٹ اگینسٹ, لیکن آئی کی ناٹ بی بیکاز آئی ایم اے پروفیشنل. ان کا جو کہنا کہ ایبسولوٹ پاور اسکرافٹ, یہ جو بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زبیر بھائی. اب میں دوسری طرف سینیریو کرتا ہوں. ایک آپ کا سینیریو آ گیا, دوسری طرف سینیریو آ گیا. پاکستان کی 70 سال, مجھے ایک بات بتائے, آپ 35 سال ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کرتی رہی پاکستان کے اندر. ہم نے پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھ لیے. ہم نے انڈائریکٹلی کیانی فارمولا کے تحت انڈائریکٹلی پاکستان کے اندر حکومت کی. کیا پاکستان ٹھیک ہو گیا؟ کیا پاکستان آگے کی طرف چل گیا؟ پاکستان ورس سے ورس ہوتا چلا گیا. میری بات, ہماری حکومت اب 100 کرٹیسزم کر سکتے ہیں اور عادل بالکل ٹھیک کریں گے یار. ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں ہم نے بہت ساری غلطیاں بھی کی ہوں گی. آگے چلتے ہیں. ایک شعر ہے نا, وہ کیا, کب کھلا تجھ پہ یہ راز, انکار سے پہلے کے بعد. بس بات میں کامنٹ پورا کر لوں. میں ہاں بھی بتاؤں گا, نہ بھی انکار کی بھی بات بتاؤں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہی نا. آپ یا یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ واقعی نیوٹرل ہو گئے اور آج آپ نے پاکستان کا سوچنا شروع کر دیا. پاکستان کے اندر جو پورے 70 سال کا اگر آپ پورا ڈائلیما پڑھتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہوا, اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نیوٹرل نہیں تھی. اسٹیبلشمنٹ کا اسٹیک تھا. ریاست کی جو بات ہوتی ہے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, ریاست کبھی ماں کے جیسی نہیں تھی. ریاست نے جب بھی انٹرفیئر کیا, جب بھی سافٹ مداخلت کی, جب سے ہارڈ مداخلت کی, انہوں نے ہمیشہ اپنا سٹیک رکھ کے کی. آپ کو میں بتاتا ہوں 2017 کی بات بتا دیتا ہوں. آپ کمپیریٹیو اسٹڈی ڈرا کرتے ہیں نا. میں نے کہا میں اتفاق کرتا ہوں, ان کا ماضی ہے, انہوں نے یہ سب کچھ کیا, اور ابھی بھی ہو رہا ہے نا, ابھی بھی ہو رہا ہے. میں یہی تو بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی 3 دن پہلے میں عادل عباسی کو دیکھ رہا تھا کہ عادل عباسی کہہ رہا ہے کہ خبر آئی ہے کہ اب ہم سافٹ مداخلت کرنا چاہتے ہیں. یہ خبر آئی نہیں آئی. میں نے ایسا نہیں کہا. نہیں آپ نہیں, انصار عباسی صاحب نے کہا تھا, اب عباسی مکس کر گئے. یار میری بات نہیں, اس کے اوپر شوز ہوئے نا, مداخلت جو ہے. ہاں اب ایشو گئے, میرا نام لے رہے لوگ سمجھے کہ میں نے کہا. نہیں آپ نے نہیں کہا, مطلب میں یہ بھی نہیں کہا آپ نے خبر دی, اس کے اوپر شوز ہوئے. میں یہ بات, وہ بات پہ دوسری طرف چلی جاتی ہے. یہ کیوں, وائی, واٹ از دیٹ. ہم جب گئے اور ہم نے کہا 2017 میں, ہم نے 2022 کے اندر کہ بھائی پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے. پاکستان اس طرف جو جا رہا ہے, پاکستان بہت ہم سمجھتے ہیں ہم نے ٹرموائل میں سے نکالا ہے. پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس کے ایک منیمم لیول پہ آیا ہوا ہے. پاکستان میں کٹی بڑی ہے پاکستان کی کہ $32 ارب کے اوپر پاکستان کی پہلی دفعہ ایکسپورٹس گئی ہے. پاکستان میں ریمیٹنسی $32 ارب. میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بٹ نہیں بات مانی گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ یا ہاں یا نہ, ہم نیوٹرل ہو گئے. جب انہوں نے یہ کہا, مجھے بتائیں پاکستان کا حشر دیکھیں آپ, پاکستان کا حشر دیکھیں, ڈالر سٹیبل تھا, پنجاب میں آپ کورونا سے نبٹ چکے ہوئے تھے, آپ لوکس سے نبٹ چکے ہوئے تھے, پوری دنیا آپ کی بات مان رہی تھی. آپ مجھے بتائیں آج پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہونے کو تیار نہیں ہے. چائنا کہہ رہا ہے کہ ہماری نیبرنگ کنٹریز کو اپنی خود مختاری کی بیس کے اوپر فیصلے کرنے چاہیے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی نیوٹرل نہیں ہوئے, تو آپ پنجاب میں 20 میں سے 15 سیٹیں جیت سکتے تھے, جانے دیں یار. اچھا یہ تو کہیں کہ پنجاب میں آپ کو جو ہے میری بات سنیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں آپ 15 سیٹیں جیت گئے. نہیں وہ انہوں نے ہمیں جتوائی. نہیں جتوائی نہیں ہے, میری بات سنیں, جتوائی نہیں ہے, انہوں نے سب کو چھوڑ دیا کہ جاؤ جو کر رہے ہیں سیاست کے میدان میں کرو. میں آپ کو بتا, یہ تو بات ہے نا عادل بھائی, بڑا غلط قسم کا یہ انالیسس ہے. کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہی الیکشن کمیشن کراتا ہے. ہم کہتے رہے الیکشن کمیشن باعث ہے. یہ 40 لاکھ بندہ مرا ہوا ثابت کرنا یہ ٹائپو ایرر تھا. ہمارے 5 بندے جو ریزرو سیٹوں پہ ہمارے بنتے تھے, ہمیں کیوں لاہور ہائی کورٹ جانا پڑا, کیوں ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑا, کیوں ہمیں وہاں سے فیصلہ لینا پڑا. سنیں, اس کے بعد جو آپ مجھے سمجھتے ہیں جو گورنمنٹ بنی تھی ڈیفیکٹو ٹرسٹی یا کیئر ٹیکر, وہ کس کی تھی, ایڈمنسٹریشن کس کی تھی؟ آپ کے پنجاب میں اس طرح نہیں ہوتا ہے. آپ ایک دن کہتے ہیں ہاں میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج میچ کون جیتا ہے. آج کی جو امپائر میدان کے اندر کھڑے تھے وہ صحیح, آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کے مطابق. یار میری بات سن لینا, میں نے آپ کی پوری بات سن لی, میں میری بات سن لیں. ہم بات کر رہے ہیں الیکشن ڈے کی. آپ صرف یہ کہیں میری یار سن تو لینا بات کو, اب آپ سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے. پی ٹی آئی کہ ہمارے دوست جو ہے نا وہ یہ اسپیس تو لے لیتے ہیں, سننے کی اسپیس بھی لے لیا کرے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ میں الیکشن ڈے کی بات کر رہا ہوں. اگر وہ اس روز نیوٹرل نہ ہوتے تو آپ کے لیے 15 سیٹیں جیتنا مشکل تھا. سن تو لینا یار, میری بات تو سن لے یار, آپ یہ سیٹیں مشکل ہوتا. اب آتے ہیں آپ کی دوسری بات کی طرف.
عمران خان صاحب از آن ریکارڈ کہتے ہیں جی میں اداروں کی مدد لے کے اسمبلی کے اندر قانون سازی کرواتا تھا. تو تب آپ کو نہیں احساس ہوا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی مدد لے رہے ہیں آئینی ادارے کے اندر؟ یار اپنے لوگ ہمیں ووٹ ڈال دیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ پی پی کے لوگ ہمیں ووٹ ڈال دیں. بھی اگر آپ بنوا رہے تھے تو آپ کو اداروں کی سپورٹ پارلیمان کے اندر نہیں لینے چاہیے. پی پی کے لوگ ہمیں ووٹ ڈال دیں. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ کے لوگ ہمیں ووٹ ڈال دیں. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگ ہمیں ووٹ ڈال دیں. آخری چیز عادل بھائی ٹائم نہیں ہے سر, ٹائم نہیں ہے نا. آپ 6 منٹ آپ بولیں یار, 6 منٹ آپ بولیں. گزارش یہ ہے کہ میں اسی لیے کوشش کر رہا ہوں کہ حج کیا ہوا ہے تھوڑا جسٹیفائی کر لوں. بات یہ جسٹیفائی کرنے کی ہے کہ جس نے ہاں جسٹیفائی کرنا ہے, اپنی پروفیشن کو جسٹیفائی کرنا ہے, اپنی فیلڈ کو جسٹیفائی کرنا ہے, اپنے کام کو جسٹیفائی کرنا ہے. ہمیں جو چیز سوٹ کرتی ہے سر کا تاج بنا لیتے ہیں, سوٹ نہیں کرتی اٹھا کے یار. اگر یہ بھی غلط کر رہے ہیں عادل بھائی, جو آپ کو چیز غلط فیل ہو رہی ہے وہ غلط ہی ہے. آپ اگلے کا انالیسس لیں, آپ کو کمپیریٹو اسٹڈی ڈرا کریں. انالیسس بھی دے سکتا ہوں آپ کو, کس نے دینا. آپ یہ کہہ رہے ہیں پہلے آپ نے کہا عادل بھائی, آپ نے کہا کہ بہت زبردست الیکشن ہوا ہے. آپ نے کہا بڑا اچھا الیکشن ہوا ہے. آپ کو پتا ہے ہمارے بندوں کو فون کیے ہیں, ہمارے بندوں کو فون کیا کہ طریقے انصاف کی ٹکٹ نہ لیں. آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا تو رول نہیں بنتا. یار آپ بات کر رہے ہیں, میں نے آپ کو کہا کہ ایسا نہیں ہے. میں الیکشن ڈے کی بحث کر رہا ہوں آپ سے. الیکشن ڈے پہ پی پی صاحب آپ کا ایریا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں وہ کیا ہوا ہے آپ کے دور میں. آپ کو سپورٹ نہیں ملی, کیا ہوا ہے آپ کے سپورٹ سب کے لیے غلط. نہیں کیا ہوا ہے, جس پارٹی کو سپورٹ کیا غلط کیا. اس پہ انالیسس کرتے ہیں. ایک سیٹ مری والی آپ کے سامنے کیا ہوا ہے؟ کون سی مری والی؟ یہ مری والی کہوٹا والی تھی. مری ہے نا. ہاں کیا ہوا اس کو, کیا ہوا, کس نے ہرایا اسے؟ ہمارے بندے کو. کس نے ہرایا؟ نیوٹرل نے ہرایا. ایک سیٹ اتنے کمزور نہیں, میں بات بتا رہا ہوں, اس کی ریزننگ جا کے چیک کریں. چاہیے کہ یہ کام ہی چھوڑ دیں. آپ اس کی ریزننگ جا کے چیک کریں کیا ہے. جناب ناصر حسین شاہ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن کے نیچے بھی ہم نے نہیں جانا الیکشن میں. ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ الیکشن ہرایا گیا, سوری پھر بھی آپ لوگوں کو نیوٹرلز کی حمایت حاصل ہے اور آپ پھر بھی کچھ نہیں کر سک رہے ہیں, کچھ نہیں کر پا رہے. ہم آئیں گے تو معیشت ٹھیک ہوگی ورنہ ٹھیک نہیں ہوگی. یہ جو ہے یہ انوکھے لاڈلے ہیں. اگر یہ ان کے پاس ہر چیز ہو تو سب ٹھیک ہے, نہیں تو خراب ہے. دیکھیں ہم اداروں کو اے پولیٹیکل ہونے پہ سلام پیش کرتے ہیں. یہ واحد اس وقت پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ اے پولیٹیکل نہ ہوں, اور وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرفیئر کریں. باقی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اے پولیٹیکل رہیں. پہلے بھی یہی ان کی بات تھی, اب بھی اسی بات پہ قائم ہے. اور یہ تو میرے خیال میں اس پہ غم ہے ان کو, جو ان کی یہ تو 20 سیٹیں جو ان کی تھیں ان میں سے 5 ان کی نہیں رہیں, تو اس سے یہ اپنی اس پاپولیرٹی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہماری وہ والی پاپولیرٹی نہیں رہی اور ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. ابھی بھائی کہہ رہے تھے کہ ان سے ہم صرف فون کرواتے تھے اپنے لوگوں کو, تو سینٹ کا جب الیکشن تھا چیئرمین سینٹ کا, اس وقت کس کو فون کروایا تھا؟ جو کھڑے ہوئے تھے ایک ساتھ, وہ جو کھڑے ہوئے تھے ایک ساتھ, جو کھڑے ایک ساتھ ہوئے تھے, جب ووٹ نکلے تو کتنے نکلے تھے؟ ہم فون کراتے تھے نا. میرے کہنے کا بھائی جان ہے, آپ ہٹا دیں اسے, بڑے ادب احترام کے ساتھ خود کہتے تھے باپ کا ووٹ باپ سے پوچھ کے لینا پڑتا ہے, تو ہٹا دیں اسے. یہ پولیٹیکل ہو گئے وہ تو. بڑی باتیں یہ کر رہے تھے معیشت. مجھے زبیر بھائی میرے محترم ہیں, اور زبیر بھائی محترم ہے, اور لائکنگ بھی ہے پی ٹی آئی کی. ان سے پوچھ لیں کہ ان کی معاشی پالیسیز ٹھیک تھیں یا غلط. سر مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک لے ذرا میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں, وہ یہ کہ یہاں جس کو سوٹ کرتا ہے وہ وہاں سے سپورٹ لیتا ہے, جب سوٹ نہیں کرتا تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. سپورٹ لینا سب بند کر دیں تاکہ لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جائے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. سر یو وانٹڈ ٹو ایڈ اے پوائنٹ. جب یہ بات ہماری بحث ہو رہی تھی, اب مسئلہ جہاں کھڑا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے, کوئی ابھی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ان حالات کے ساتھ ہم نے آگے جانا ہے. دو ہی راستے نا, یا تو یہ حکومت چلی جائے اور بالکل ان کو چاہیے کہ الیکشن اگر ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے, پریشر ہے, چلے جائے, نہیں چل رہا سنبھل رہا سسٹم. دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم ہر صورت چلائیں گے. اور ان حالات کے اندر کیا کر سکتے ہیں, ہمارے پاس کیا آپشن ہیں؟ جی دیکھیے بات سنیں, یہ تو سیاسی پارٹیوں کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے مفاد کو رکھ کر الیکشن کا ٹائم اور وہ دیکھیں نا. لیکن اس وقت ایک گورننس کا ایک پیرالسس ہے, ایک چیز اڑی ہوئی ہے سینٹر میں بھی اور وہاں پر بھی. اور اب تو جو ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہے کہ پنجاب میں اور کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, یہاں پر ان کی حکومت ہے,
تو اس میں تو یہ چیز آگے بڑھنے نہیں لگی. یہ دونوں پہ نظر آ رہا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. اور جس جگہ پر معیشت آ کے ٹھہری ہے, یہ آئی ایم ایف کا اگر بورڈ میٹنگ ہو بھی جائے, آئی ایم ایف کا پروگرام آ بھی جائے, یہ پاکستان کا حل نہیں ہے. ہمارا یہ جو اکنامک کرائسس ہے یہ برقرار رہے گا. تو ایسے حالات میں ان سب کو مل کر اگر یہ ملک کے مفاد میں یہ سوچتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ آپ کہیں کہ بھئی دیکھو جہاں پر بھی ہم ہیں ایز آف ٹوڈے, وہ ہماری پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہے, ڈس ایڈوانٹیج ہے, وہ سب کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جناب چیف الیکشن کمشنر کو ہٹائے, وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل اس کا مینڈیٹ ہے, اس کو ہٹانے میں جب تک سب نہیں مل کر جائیں گے آگے نہیں جائے گی, تو کیا تب تک الیکشن نہیں ہوگا؟ دیکھیں نا. اور ابھی بھی تو انہوں نے اسی سی کے نیچے یہ بائی الیکشن کروایا ہے نا, اینڈ دیو ایکسیپٹڈ دی ریزلٹ. تو بات یہ ہے کہ یس یو کانٹ ہیو اے پرفیکٹ ورلڈ آل دا ٹائم, بہترین کام, لیکن اس وقت معیشت کو بچانا ہے. اینڈ آئی تھنک دے شوڈ گو فار الیکشن اینڈ لیٹ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.